اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 11، سبق نمبر 4، بادشاہ کا انصاف۔ مقرر، خوش آمد، عالم، رنجیدہ تنخواہیں۔ مقرر، خوش آمد، عالم، رنجیدہ تنخواہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے خود شاعری کرنے اور دوسروں سے اشعار سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے آس پاس کے علاقوں سے کچھ شاعروں کو دربار میں بلایا اور انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ تمام شاعر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدی بن جاتے ہیں اور صرف انعام حاصل کرنے کے لیے میری تعریف کرتے ہیں۔ انہی شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہ آتا تھا، نہ وہ بادشاہ کی خوش آمد کرتا، نہ اس کی تعریف میں جھوٹے اشعار کہتا۔ اس شاعر کا نام ایک دن بادشاہ نے تمام شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، جو شاعر ہماری سچی تعریف کرے گا اسے ہم ایک ہیرا انعام میں دیں گے۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین اور آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک شاعر یہ سوچ رہا تھا کہ ہیرا اسی کو انعام میں ملے گا۔ ایک دن پھر بادشاہ نے سب شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے وہ آج سنائے۔ ایک شاعر اٹھا، آگے پڑھ کر نظم سنائی۔ سبھی درباریوں نے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام میں دے دیا۔ وہ سلام کر کے خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دے دیا۔ وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ غرض کے تمام شاعروں نے اسی طرح اپنی اپنی نظم سنائی۔ بادشاہ ہر ایک شاعر کو ایک ایک ہیرا انعام میں دیتا گیا، لیکن احمد نے کچھ بھی نہ سنایا۔ وہ اپنی جگہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تم نے بھی تو کچھ لکھا ہو تو سناؤ۔ احمد نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دے تو ضرور سناؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری جان بخش دی گئی، سناؤ۔ احمد نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ عالم ہیں، عقل مند ہیں، شاعروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی جگہ باندھتے ہیں۔ اسی طرح اس نے بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنوا دی۔ درباریوں کو بڑا تعجب ہوا اور سوچنے لگے کہ آج اس شاعر کی خیر نہیں، یہ ضرور مارا جائے گا۔ بادشاہ نے ایک ہیرا احمد کو انعام میں دیا تو درباریوں کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ دربار ختم ہوا تو سب شاعر اپنے اپنے ہیرے کی قیمت جاننے کے لیے جوہری کے پاس گئے۔ وہ احمد کو بھی ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیرا دیکھ کر کہا، سب کے ہیرے کھوٹے ہیں، صرف احمد کا ہیرا اصلی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سب شاعروں کو بلایا اور پوچھا، انعام پا کر کون خوش اور کون رنجیدہ ہوا؟ شاعروں نے شکایت کی کہ احمد کے ہیرے کے علاوہ سب کے ہیرے کھوٹے نکلے۔ تب بادشاہ مسکرایا اور بولا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے میری جھوٹی تعریف کی اسے کھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچ بات کہی اسے اصلی ہیرا ملا۔ بادشاہ کا جواب سن کر سارے شاعر شرمندہ ہو گئے، اس لیے پیارے بچوں خوش آمد سے بچنا چاہیے۔ بچوں، اب آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے اس کو۔ ایک بادشاہ تھا، اسے خود شاعری کرنے اور دوسروں سے اشعار سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے آس پاس کے علاقوں سے کچھ شاعروں کو دربار میں بلایا اور انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا۔ ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا تمام شاعر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدی بن جاتے ہیں اور صرف انعام حاصل کرنے کے لیے میری تعریف کرتے ہیں۔ انہی شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہ آتا تھا، نہ وہ بادشاہ کی خوش آمد